بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الایمان، یہ کتاب ہے قسموں کے احکام کے بیان میں۔ الایمان علی ثلاثۃ اضرب، قسمیں تین قسم پر ہیں: یمین غموس، یمین منعقدہ اور یمین لغو۔ فیمین الغموس، پس یمین غموس ہی الحلف علی امر ماضٍ، وہ قسم اٹھانا ہے گزشتہ امر پر، یتعمد الکذب فیہ، کہ جس میں جان بوجھ کر جھوٹ بولے۔ فہذہ الیمین، پس یہ قسم، یأثم بہا صاحبہا، گناہگار ہوتا ہے اس کے ساتھ قسم والا، ولا کفارۃ فیہا، اور اس میں کوئی کفارہ نہیں ہے، الا التوبۃ والاستغفار، مگر توبہ اور استغفار۔ قسمیں تین قسم پر ہیں: یمین غموس، یمین منعقدہ اور یمین لغو۔ یمین غموس یہ ہے کہ انسان گزشتہ کسی کام پر جھوٹی قسم کھائے کہ اللہ کی قسم ایسی بات ہوئی ہے، ایسا کام ہوا ہے، اور جھوٹ بول رہا ہے اور جان بوجھ کر جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اس قسم کا حکم یہ ہے کہ اس میں گناہ ہوتا ہے لیکن کفارہ کوئی نہیں ہے، صرف توبہ اور استغفار اس پر لازم ہے۔ قسمیں تین قسم پر ہیں: یمین غموس، یمین منعقدہ اور یمین لغو۔ یمین غموس یہ ہے کہ انسان گزشتہ امر پر جھوٹی قسم کھائے جان بوجھ کر کہ اللہ کی قسم ایسی بات ہوئی ہے۔ تو اس قسم کا حکم یہ ہے کہ اس میں گناہ ہوتا ہے، کفارہ نہیں ہوتا، صرف توبہ اور استغفار اس میں لازم ہے۔ والیمین المنعقدۃ، اور یمین منعقدہ ہی وہ یہ ہے، ان یحلف علی الامر المستقبل، کہ قسم اٹھائے مستقبل کے امر پر، ان یفعلہ، کہ وہ ایسا کرے گا، او لا یفعلہ، یا وہ ایسا نہیں کرے گا۔ فاذا حنس فی ذلک، پس جب اس میں حانث ہو جائے، لزمتہ الکفارۃ، اس پر کفارہ لازم ہوگا۔ یمین منعقدہ یہ ہے کہ انسان مستقبل کے بارے میں قسم اٹھائے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، یا اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اگر قسم کو توڑ دیا تو پھر کفارہ لازم ہو جائے گا، جس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ یمین منعقدہ یہ ہے کہ انسان مستقبل کے معاملے پر قسم اٹھائے کہ اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا، یا اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا۔ اگر قسم توڑ دی تو اس پر کفارہ لازم ہو جائے گا۔ وَيَمِينُ اللَّغْوِ، اور یمین لغو ہوا ان یحلف علی امر ماضٍ، کے قسم اٹھائے گزشتہ معاملے پر، وہو یظن، حالانکہ اس کا گمان ہو، وہ گمان کرتا ہو، انہ کما قال، کہ معاملہ ایسے ہے جیسے اس نے کہا، والامر بخلافہ، اور معاملہ اس کے خلاف ہو۔ فہذہ الیمین، پس یہ قسم، نرجو، ہم امید رکھتے ہیں، اللہ یؤاخذ اللہ بہا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کا مواخذہ نہیں کریں گے، صاحبہا، اس قسم والے کا۔ یمین لغو یہ ہے کہ انسان گزشتہ معاملے پر قسم اٹھائے، خیال یہ ہو کہ میں سچ بول رہا ہوں، حالانکہ یہ سچ نہ ہو بلکہ جھوٹ ہو۔ تو اس قسم کا حکم یہ ہے کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں کریں گے۔ یمین لغو یہ ہے کہ انسان گزشتہ معاملے پر قسم اٹھائے، خیال یہ ہو کہ یہ سچ بول رہا ہے، حالانکہ سچ نہ ہو بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہو۔ اس قسم کا حکم یہ ہے کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ والقاصد، اور ارادہ کرنے والا، فی الیمین، قسم میں، والمکرہ، اور زبردستی کیا ہوا آدمی، والناسی، اور بھول کر کرنے والا، سواء، برابر ہے۔ ومن فعل المحلوف علیہ، اور جس نے کیا وہ کام جس پر قسم کھائی گئی، مکرہن، زبردستی سے، او ناسیاً، یا بھول کر، فہو سواء، تو یہ برابر ہے۔ قسم اٹھانے میں تعمیم ہے، خواہ بھول کر قسم اٹھائے، ارادے سے قسم اٹھائے، زبردستی قسم اٹھائے، قسم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قسم کو اگر توڑ دیا گیا، خواہ بھول کر یا کسی نے زبردستی توڑوایا قسم کو، تو یہ بھی برابر ہے، اس کا حکم بھی ایک جیسا ہے۔ قسم اٹھانے میں تعمیم ہے، خواہ ارادے سے قسم اٹھائے، کسی کی زبردستی کی کرنے کی وجہ سے قسم اٹھائے، یا بھول کر قسم اٹھائے، سب برابر ہیں۔ اسی طرح قسم توڑنے میں بھی سب برابر ہیں، خواہ کوئی زبردستی سے قسم توڑوائے یا یہ بھول کر قسم توڑ دے، تو تمام کا حکم ایک ہے۔ والیمین باللہ تعالی، اور قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، او باسم من اسمائہ، یا اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کے ساتھ،
الرحمن والرحیم، جیسا کہ رحمان اور رحیم، او بصفت من صفات ذاتہ تعالی، یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کے ساتھ، جیسے کعزت اللہ و جلالہ و کبریائہ، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی بزرگی، اللہ کی بڑائی کی قسم، الا قولہ، مگر اس کا قول، وعلم اللہ، اللہ کے علم کی قسم، فإنہ لا یکون یمینا، اس لیے کہ یہ قسم نہیں ہے۔ تو قسم اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے یا اللہ کے نام کی یا اللہ کی کسی صفت کی ہوتی ہے، جیسے باللہ تعالی یا بالرحمن یا بالرحیم یا بعزت اللہ، بجلال اللہ، بکبریاء اللہ، ان تمام سے قسم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کہتا ہے وعلم اللہ، اللہ کے علم کی قسم، تو یہ کوئی قسم نہیں ہے۔ قسم اللہ کی، اللہ کے کسی نام کی، اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی ہوتی ہے۔ مثلاً کہے باللہ، اللہ کی قسم، یا کہے بالرحمن، بالرحیم، رحمان رحیم کی قسم، یا کہے بعزت اللہ، بجلال اللہ، بکبریاء اللہ، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی بزرگی کی قسم، اللہ کی بڑائی کی قسم، یہ سب قسمیں ہیں۔ لیکن اگر کہتا ہے وعلم اللہ، اللہ کے علم کی قسم، تو یہ کوئی قسم نہیں ہے۔ وَإِنْ حَلَفَ بصفت من صفات الفعل، اور اگر قسم اٹھائی فعل کی صفات میں سے کسی صفت کے ساتھ، کا غضب اللہ و سخط اللہ، جیسا کہ اللہ کی غضب کی قسم، اللہ کی ناراضگی کی قسم، لم یکن حالفا، تو یہ قسم اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات فعل میں سے کسی صفت کی قسم اٹھائی، مثلا کہا بغضب اللہ، اللہ کے غضب کی قسم، بسخط اللہ، اللہ کی ناراضگی کی قسم، تو یہ کوئی قسم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات فعل میں سے کسی صفت کے ساتھ قسم اٹھائی، مثلا یوں کہا بغضب اللہ، اللہ کے غضب کی قسم، بسخط اللہ، اللہ کی ناراضگی کی قسم، تو یہ کوئی قسم نہیں ہے۔ ومن حلف، اور جس نے قسم اٹھائی بغیر اللہ، اللہ کے غیر کی، لم یکن حالفا، تو یہ قسم اٹھانے والا نہیں ہے، کالنبی علیہ السلام، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، والقرآن والکعبۃ، اور قرآن کی اور کعبہ کی۔ اگر غیر اللہ کی قسم اٹھائی تو یہ بھی قسم نہیں ہوگی، مثلا کہے بن نبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، والقرآن والکعبۃ، قرآن کی قسم، کعبہ کی قسم، تو یہ قسم نہیں ہوگی۔ اگر غیر اللہ کی قسم اٹھائی تو یہ قسم نہیں ہے، مثلا کہے والنبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، والقرآن والکعبۃ، قرآن کی قسم، کعبہ کی قسم، تو یہ قسم نہیں ہے۔ والحلف بحروف القسم، اور حلف ہوتا ہے، قسم ہوتی ہے حروف قسم کے ساتھ، وحروف القسم ثلاثۃ، اور حروف قسم 3 ہیں۔ الواو، ایک واو ہے، جیسے کقولہ واللہ، اس کا قول اللہ کی قسم، والباء، اور با ہے، کقولہ باللہ، جیسا کہ اس کا قول اللہ کی قسم، والتاء، اور تا ہے، جیسا کہ اس کا قول تاللہ، اللہ کی قسم۔ وقد تضمر الحروف، اور کبھی حذف کر دیے جاتے ہیں حروف، فیکون حالفا، تو وہ ہوگا قسم اٹھانے والا، جیسا کہ اس کا قول اللہ لا افعل کذا، اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو حروف قسم کے ساتھ ہی قسم ہوتی ہے، اور حروف قسم 3 ہیں، واو، با اور تا۔ واو کی مثال واللہ، با کی مثال باللہ، اور تا کی مثال تاللہ ہے۔ لیکن کبھی حروف قسم کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے، جیسے اللہ لا افعل کذا، اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا، تو یہ بھی قسم ہوگی، اصل میں ہے واللہ۔ قسم حروف قسم کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اور حروف قسم 3 ہیں، واو، با اور تا۔ واو کی مثال واللہ، با کی مثال باللہ، اور تا کی مثال تاللہ۔ کبھی حروف قسم کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے تو تب بھی یہ قسم ہوتی ہے، جیسے اللہ لا افعل کذا، اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا، تو اصل میں ہے واللہ، واو حرف قسم کو حذف کر دیا گیا۔ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب فرماتے ہیں اذا قال، جب کہے وحق اللہ، اللہ کے حق کی قسم، فلیس بحالف، تو یہ قسم اٹھانے والا نہیں ہے۔ اگر یوں کہے وحق اللہ، اللہ کے حق کی قسم، تو یہ قسم نہیں ہے۔ اگر کہے
وحق اللہ، اللہ کے حق کی قسم تو یہ قسم نہیں ہے۔ وَإِذَا قَالَ، اور جب کہے اقسم میں قسم کھاتا ہوں، او اقسم باللہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، او احلف باللہ یا کہے میں قسم کھاتا ہوں، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، او اشہد باللہ یا کہے میں گواہ کرتا ہوں، یا کہے میں گواہ کرتا ہوں اللہ کو، فہو حالف تو یہ قسم اٹھانے والا ہے۔ وکذالک اور اسی طرح ہے قولہ اس کا قول، وعہد اللہ ومیثاقہ اللہ کے عہد کی قسم، اللہ کے میثاق کی قسم۔ اگر یوں کہے اقسم یا اقسم باللہ، احلف یا احلف باللہ، اشہد یا اشہد باللہ تو یہ قسم ہے۔ اسی طرح اگر کہے وعہد اللہ ومیثاق اللہ تو یہ بھی قسم ہے۔ اگر قسم اٹھانے والا یہ الفاظ کہے اقسم یا اقسم باللہ، احلف یا احلف باللہ، اشہد یا اشہد باللہ تو ان تمام سے قسم ہو جاتی ہے، اور اگر کہے وعہد اللہ ومیثاق اللہ تب بھی قسم ہو جاتی ہے۔ وَإِنْ قَالَ اور اگر کہے عَلَيَّ نَذْرٌ مجھ پر نظر ہے، او نذر اللہ مجھ پر اللہ کی نظر ہے، فَهُوَ يَمِينٌ تو وہ قسم ہے۔ اگر یوں کہے عَلَيَّ نَذْرٌ یا عَلَيَّ نذر اللہ تو یہ بھی قسم ہو جاتی ہے۔ قسم کھانے والا یہ کہے عَلَيَّ نَذْرٌ یا عَلَيَّ نذر اللہ تو یہ بھی قسم ہے۔ وَإِنْ قَالَ اور اگر کہے ان فعلت کذا اگر میں نے ایسا کیا، فَأَنَا یہودی تو میں یہودی ہوں، او نصرانی یا عیسائی ہوں، او مجوسی یا مجوسی ہوں، آتش پرست ہوں، او مشرک یا مشرک ہوں، او کافر یا کافر ہوں، کان یمیناً تو یہ قسم ہوگی۔ اگر قسم کھانے والے نے یہ الفاظ کہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو میں یہودی یا نصرانی یا مجوسی یا مشرک یا کافر ہوں، تو اس سے بھی قسم ہو جاتی ہے۔ قسم اس طرح کھائی کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو میں یہودی ہوں، یا میں نصرانی ہوں، یا کہا میں مجوسی ہوں، یا کہا میں مشرک ہوں، یا کہا میں کافر ہوں، تو اس سے بھی قسم ہو جاتی ہے۔ وَإِنْ قَالَ اور اگر کہے فَعَلَيَّ غَضَبُ اللَّهِ مجھ پر اللہ کا غضب ہو، او سخط ہو یا اس کی ناراضگی ہو، فَلَيْسَ بِحَالِفٍ تو یہ قسم اٹھانے والا نہیں ہے۔ اگر قسم اس طرح کھائی کہ اگر میں نے فلاں کام کیا تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو یا مجھ پر اللہ کی ناراضگی ہو تو یہ قسم نہیں ہے۔ قسم اس طرح کھائی کہ اگر میں نے فلاں کام کیا تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، یا کہا تو مجھ پر اللہ کی ناراضگی ہو تو یہ قسم نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح حال ہے ان قال اگر کہے ان فعلت کذا اگر میں نے ایسا کیا، فَأَنَا زَانٍ تو میں زانی ہوں، او شارب خمر یا شراب پینے والا ہوں، او آکل ربا یا سود خور ہوں، فلیس بحالف تو یہ قسم کھانے والا نہیں ہے۔ اگر یہ کہا کہ اگر میں نے فلاں کام کیا تو میں زانی ہوں، یا میں شرابی ہوں، یا میں سود خور ہوں، تو یہ قسم نہیں ہے۔ اگر کہا اگر میں نے فلاں کام کیا تو میں زانی ہوں، یا کہا میں شرابی ہوں، یا کہا میں سود خور ہوں، تو یہ قسم نہیں ہے۔ والیمین عتق رقبۃ اور کفارۃ الیمین عتق رقبۃ اور قسم کا کفارہ ایک گردن کو آزاد کرنا ہے، یجزئ فیہا اس میں کافی ہوگا، ما یجزئ فی الظہار جو کافی ہو جاتا ہے ظہار میں، وَإِنْ شَاءَ اور اگر چاہے کسا عشرۃ مساکین کپڑے پہنائے 10 مسکینوں کو، کل واحد ثوبا ہر ایک کو ایک کپڑا، فما زاد یا اس سے زائد، وَأَدْنَاهُ اور اس کا کم از کم کپڑا، ما یجوز فیہ الصلاۃ جس میں جائز۔ وَإِنْ شَاءَ اور اگر چاہے اطعم 10 مساکین کھانا کھلائے 10 مسکینوں کو، کالاطعام فی کفارۃ الظہار جیسا کہ کھانا کھلانا ہوتا ہے کفارہ ظہار میں، فَإِن لَّمْ يَقْدِرْ پس اگر قادر نہ ہو علی احد هذه الاشیاء الثلاثۃ ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر، صام 3 ایام متتابعات روزے رکھے 3 مسلسل روزے۔ کفارہ یمین کو بیان کیا۔ کفارہ یمین یہ ہے کہ
غلام آزاد کرے، اور ایسا غلام آزاد کرے جیسا کہ کفارہ ظہار میں تفصیل گزری ہے۔ جو غلام کفارہ ظہار میں کافی ہو جاتا ہے وہ کفارہ یمین میں بھی کافی ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اختیار یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے، ہر مسکین کو ایک کپڑا یا ایک سے زائد کپڑا دے، اور کم از کم اتنا کپڑا دے کہ جس میں نماز ہو سکتی ہے۔ اور تیسرا اختیار یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے جیسا کفارہ ظہار میں کھانا کھلایا جاتا ہے۔ لیکن اگر ان 3 باتوں میں سے کسی بات پر قادر نہ ہو تو پھر 3 مسلسل روزے رکھے۔ کفارہ یمین یہ ہے کہ اس کو 3 اختیار ہیں۔ نمبر 1 غلام آزاد کرے، اور وہ غلام آزاد کر سکتا ہے جو کفارہ ظہار میں چل جاتا ہے۔ نمبر 2 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے، ہر مسکین کو ایک کپڑا یا ایک سے زائد کپڑا دے، اور کم از کم اتنا کپڑا دے کہ جس میں نماز ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا اختیار یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے جیسا کہ کفارہ ظہار میں کھانا کھلانا ہوتا ہے۔ اگر ان 3 باتوں میں سے کسی بات پر قادر نہ ہو تو پھر 3 مسلسل روزے رکھے۔ فَإِن قَدَّمَ الْكَفَّارَةَ، پس اگر مقدم کیا کفارے کو علی الحن سے حانس ہونے پر، لم یجزہ، تو اس کو کافی نہیں ہوگا۔ اگر قسم توڑنے سے پہلے ہی کفارہ ادا کر دیا تو یہ کافی نہیں ہے، قسم توڑنے کے بعد دوبارہ پھر کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اگر قسم توڑنے سے پہلے کفارہ یمین ادا کر دیا تو یہ کافی نہیں ہے، قسم اگر توڑتا ہے تو اس کے بعد پھر کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ ومن حلف، اور جس نے قسم اٹھائی علی معصیت، کسی گناہ پر، مثل اللہ یصلی، جیسا کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا، او لا یتکلم اباہ، یا وہ بات نہیں کرے گا اپنے باپ سے، او لا یقتلن فلانا، یا ضرور فلاں کو قتل کرے گا، فینبغی ان یحنس نفسہ، تو مناسب ہے کہ وہ حانس کر دے اپنے آپ کو، ویکفر عن یمینہ، اور کفارہ دے اپنی قسم کا۔ کسی گناہ کرنے کی قسم اٹھائی، مثلا کہا اللہ کی قسم میں نماز نہیں پڑھوں گا، اللہ کی قسم میں اپنے باپ سے بات نہیں کروں گا، یا اللہ کی قسم میں ضرور فلاں کو قتل کروں گا، تو اب اس پر لازم ہے کہ اپنے آپ کو حانس کر دے، قسم کو توڑ دے اور قسم کا کفارہ ادا کرے۔ اگر کسی نے گناہ کی قسم اٹھائی، مثلا کیا کہا، اللہ کی قسم میں نماز نہیں پڑھوں گا، اللہ کی قسم میں اپنے باپ سے بات نہیں کروں گا، یا اللہ کی قسم میں ضرور فلاں کو قتل کروں گا، تو اب یہ قسم کو توڑ دے، اور پھر جو ہے وہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ وَإِذَا حَلَفَ الْكَافِرُ، اور جب قسم اٹھائے کافر، ثم حانس فی حال الکفر، پھر حانس ہو جائے کفر کی حالت میں، او بعد اسلامی ہی، اپنے مسلمان ہونے کے بعد، فلا حنس علیہ، تو اس پر کوئی حانس ہونا نہیں ہے۔ کافر نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، پھر اس کے بعد اس نے قسم کو توڑ دیا، تو کفر کی حالت میں توڑ دیا یا اپنے مسلمان ہونے کی بات توڑ دیا، تو اب اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ کافر نے قسم اٹھائی اور پھر بعد میں وہ مسلمان ہو گیا، لیکن اس نے قسم کو توڑ دیا کفر کی حالت میں یا اپنے مسلمان ہونے کے بعد، تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا۔ ومن حرم، اور جس نے حرام کیا، علی نفسہ شیئا، اپنے آپ پر کسی چیز کو، مما یملکہ، ان چیزوں میں سے جن کا وہ مالک ہے، لم یصر محرما، تو وہ حرام نہیں ہوگی، وعلیہ، اور اس پر لازم ہے، ان استباحہ، اگر اس کو مباح کا سمجھے، کفارۃ یمین، کفارہ یمین۔ کسی آدمی نے اپنے اوپر کوئی شے حرام کر دی، جن چیزوں کا یہ مالک ہے ان کو اپنے اوپر کیا حرام کر دیا، تو وہ حرام تو نہیں ہوگی، اگر وہ اس کو حلال سمجھتا ہے اور اس کو استعمال کرتا ہے تو پھر کفارہ یمین لازم ہو جائے گا۔ انسان اپنی کسی چیز کا مالک ہے اور اس کو اپنے اوپر حرام کر دیتا ہے کہ یہ چیز میرے اوپر حرام ہے، تو وہ حرام تو نہیں ہوتی، اس پر اگر چاہے تو اس کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن جب استعمال کرے گا تو پھر اس پر کفارہ یمین، قسم کا کفارہ لازم ہو جائے گا۔ فَإِن قَالَ، پس اگر کہا، كُلُّ حَلَالٍ عَلَيَّ حَرَامٌ، ہر حلال مجھ پر حرام ہے،
فہو علی الطعام والشراب، تو وہ کھانے اور پینے کی چیزوں پر ہوگا، الا ان ینوی غیر ذالک، مگر یہ کہ نیت کرے اس کے علاوہ کی۔ اگر کہا کل حلال علی حرام، ہر حلال مجھ پر حرام ہے، تو اس سے مراد کھانے پینے کی چیزیں ہیں، لیکن اگر وہ دیگر چیزوں کی نیت بھی کر لیتا ہے تو پھر باقی چیزیں بھی مراد ہوں گی اور ان کا کفارہ بھی لازم ہوگا اگر ان کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر کہا کل حلال علی حرام، ہر حلال مجھ پر حرام ہے، تو اس کا مطلب ہے کھانے پینے کی چیزیں یہ مراد لے رہا ہے، ان کو جب استعمال کرے گا تو کفارہ لازم ہوگا۔ لیکن اگر یہ نیت ہر حلال کی کرتا ہے کہ ہر حلال مجھ پر حرام ہے، نیت سب حلال چیزوں کی کرتا ہے، تو پھر باقی چیزیں بھی مراد ہو سکتی ہیں، اور ان کو جب حلال سمجھے گا، استعمال کرے گا تو کفارہ یمین لازم ہوگا۔ ومن نظر، اور جس نے نظر مانی، نظرا مطلقا، مطلق نظر، فعلیہ الوفاء بہ، تو اس پر لازم ہے اس کو پورا کرنا۔ وَإِنْ عَلَّقَ نَظْرًا بِشَرْطٍ، اور اگر معلق کیا نظر کو شرط کے ساتھ، فوجد الشرط، پس پائی گئی شرط، فعلیہ الوفاء بنفس النظر، تو اس پر لازم ہے پورا کرنا نظر کو۔ وروی ان ابا حنیفہ رحمہ اللہ، روایت ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رجع عن ذالک، اس سے رجوع کیا، وقال، اور فرمایا، اذا قال، جب کہے، ان فعلت کذا، اگر میں نے ایسا کیا، فعلی حجۃ، تو مجھ پر حج ہے، او صوم سنۃ، یا ایک سال کا روزہ ہے، او صدقۃ ما املکہ، یا اس چیز کا صدقہ ہے جس کا میں مالک ہوں، اجزأہ من ذالک کفارۃ یمین، تو اس کو کافی ہوگا اس سے کفارہ یمین، وہو قول محمد رحمہ اللہ تعالی، اور یہی قول ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا۔ مطلق نظر مانی کہ مجھ پر مثلا 3 دن کے روزے لازم ہیں، تو اس پر لازم ہے کہ اپنی اس نظر کو پورا کرے۔ مطلق نظر مانی، مثلا کہا مجھ پر لازم ہے 3 دن کے روزے، تو اب اس پر لازم ہے کہ اب اس نظر کو پورا کرے۔ لیکن اگر نظر کو شرط کے ساتھ معلق کر دیا، اگر اس نظر کو شرط کے ساتھ معلق کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر وہ شرط پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کو پر لازم ہوگا کہ اپنی نظر کو پورا کرے۔ لیکن یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول اول ہے، مروی ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے رجوع کر لیا اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو اختیار کیا کہ اس صورت میں صرف کفارہ یمین ہوگا اگر وہ شرط پائی جاتی ہے۔ مثلا یہ کہا، اگر میں نے یہ کام کیا تو مجھ پر حج لازم ہے، یا مجھ پر 1 سال کا روزہ لازم ہے، یا جن چیزوں کا میں مالک ہوں ان کا صدقہ کرنا مجھ پر لازم ہے، تو اب اس پر صرف کفارہ یمین لازم ہوگا، حج وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ اگر اپنی نظر کو شرط کے ساتھ معلق کیا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول اول یہ ہے کہ جب شرط پائی جائے گی تو اس پر نظر کو پورا کرنا لازم ہو جائے گا۔ لیکن مروی ہے کہ انہوں نے رجوع کر لیا اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو اختیار کر لیا کہ جب شرط پائی جائے گی تو پھر صرف کفارہ یمین ہوگا۔ مثلا یہ کہا، اگر میں نے یہ کام کیا تو مجھ پر حج لازم ہے، مجھ پر 1 سال کا روزہ لازم ہے، یا جن چیزوں کا میں مالک ہوں اس کا صدقہ مجھ پر لازم ہے، تو اب صرف اس پر کفارہ یمین ہوگا اگر وہ شرط پائی جاتی ہے۔